مرحبا 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 عالم دی کی جا قاضی عبد الہادی قاضی عبد الہادی قاضی عبد الہادی عالم دی کی جا قاضی عبد الہادی عالم دی کی جا قاضی عبد الہادی فخر ہندوستان فخر ہندوستان قاضی عبد الہادی مرحبا 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 آسمانوں کو چھوتا ہوا یہ شعر کہ لکھنا نہیں آتا تو میرے یار پڑھا کر، لکھنا نہیں آتا تو میرے یار پڑھا کر، ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑھا کر۔ اگر پڑھنے کے لیے کچھ بھی نہ ملے تو چہرے پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر، اور لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر۔ آئیے حضرات محترم قرآن مقدس کی تلاوت باسعادتہ کے سرے دست بعد ہم یوں اعلان کریں کہ اتری ہے آسمان سے عرب کی زبان میں، اتری ہے آسمان سے عرب کی زبان میں، یعنی قرآن پاک محمد کی شان میں، اور مکے کی وادیوں کا مقدر سور گیا، آئے نبی تو دور جہالت ہی مر گیا، اور صرف انسان ہی نہیں ثنا خوان مصطفیٰ پتھر بھی پڑھتے ہیں کلمہ محمد کی شان میں۔ آئیے حضرات محترم اسی محمد کی شان میں، جس کی شان میں پتھروں نے کلمہ پڑھا، جس کی شان میں درختوں نے جھک کر کے سلامی دی، جس کے قدمین مبارکین کے نیچے زہریلے اور کانٹے دار پتھر آ کر روئی کے گالے کی طرح ملائم ہو جایا کرتے تھے، ہم بھی نذرانہ عقیدت پیش کر رہے ہیں اور اس کے لیے گزارش کر رہے ہیں حسان الہند جناب حضرت قاری احسان محسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے ان 4 مصروں کے حقیقی مصداق سے گزارش کر رہے ہیں، جن کے لیے قاری احسان محسن نے کہا تھا کہ نغمات چرا لو گے میرے تم، پر آواز کہاں سے لاؤ گے، میرے طرز ترنم کا انداز کہاں سے لاؤ گے، اور تعمیر تو ہو جائیں اب بھی کتنے ہی تاج محل، لیکن پھر شاہ جہاں کی خاطر وہ ممتاز کہاں سے لاؤ گے۔ میں نہایت ہی ادب سے گزارش کر رہا ہوں ملک ہندوستان کے تاریخی اور ایتہاسک شہر میرٹھ کی وادیوں سے چل کر میرے اور آپ کے درمیان آنے والا وہ نمائندہ جس کی خوبی، جس کا کمال، جس کی صفت یہ ہے وہ اعلان کر دیتا ہے نہ پوچھ اپنی گفتگو میں کیا اثر رکھتا ہے، وہ مثل پتھر دلوں کو موم کرنے کا ہنر رکھتا ہے، وہ جناب جاوید ضیاء سے میں گزارش کر رہا ہوں وہ تشریف لائے اور نعت نبی کا نذرانہ پیش کرے، جناب قاری جاوید ضیاء صاحب۔ اللہ سلامت رکھے آپ کو، اللہ تعالی ہمارے چاچا کی عمر کے اندر بھی برکت عطا فرما دے۔ ایک مطلب پڑھتا ہوں اور انشاءاللہ کچھ وقت کے بعد میں حضرت مولانا مفتی وسیم صاحب پہنچنے والے ہیں، جی بطور خاص ملاحظہ فرمائے۔ عطا کریں ارشاد عالی۔ میرے مولا تیرا مجھ پر، میرے مولا تیرا مجھ پر کرم ایک بار ہو جائے، آمین اللہم آمین۔ میرے مولا تیرا مجھ پر کرم ایک بار ہو جائے، میرے مولا تیرا مجھ پر کرم ایک بار ہو جائے، میرے مولا تیرا مجھ پر کرم
محمد مصطفیٰ کا خواب میں دیدار ہو جائے، محمد مصطفیٰ کا خواب میں دیدار ہو جائے، میرے مولا تیرا مجھ پر کرم ایک بار ہو جائے۔ اور میرے ہر دل عزیز حضرت مولانا مفتی و قاضی عبدالحادی صاحب تشریف رکھتے ہیں، جو شیخ الحدیث بھی ہیں یہاں کے اور نائب صدر جمعیت علماء ہند ضلع میرٹھ کے۔ میں ایک شعر پڑھ رہا ہوں حضرت آپ کے حوالے سے، ایک بہت خوبصورت سا پیغام جی بطور خاص ملاحظہ فرمائے۔ ارشاد ہے کہ مجھے کوئی نہیں روکے گدر پر تیرے آنے سے، ہمیں کوئی نہیں روکے گدر پر تیرے آنے سے، بلاوا گر مجھے ایک دن شہ ابرار ہو جائے، بلاوا گر ہمیں ایک دن شہ ابرار ہو جائے، میرے مولا تیرا مجھ پر کرم ایک بار ہو جائے۔ جزاک اللہ خیرہ، اللہ سلامت رکھے۔ ایک کلام ابھی یہیں بیٹھے بیٹھے میں نے ایک انتخاب کیا حضرت، اور مجھے یاد آ گئی تھی حاجی احمد کی بات کہ اللہ نے ان کو پھر سے قبول کیا ہے، تو حاجی احمد شاید چلے گئے بیٹھے بیٹھے یہاں سے، کئی غائب ہو گئے ہیں، لیکن انشاءاللہ یہ شعر وہاں تک پہنچ جائے گا، پیغام پہنچے گا آپ کو انشاءاللہ۔ انشاءاللہ العزیز ہم سب مدینہ جانا چاہتے ہیں، کون کون جانا چاہتا ہے؟ ماشاءاللہ، اللہ تعالی ہم سب کو مدینہ کی حاضری نصیب فرما دے، آمین۔ ایک کلام اور اس کلام کا ترنم چینج کیا ہے ندیم بھائی، جی بطور خاص ملاحظہ فرمائے۔ عطا کریں ارشاد عالی۔ کسی دن حق تعالی کی، کسی دن حق تعالی کی عنایت ہو ہی جائے گی، انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ کسی دن حق تعالی کی عنایت ہو ہی جائے گی، کسی دن حق تعالی کی عنایت ہو ہی جائے گی، ہمیں آقا کے روزے کی زیارت ہو ہی جائے گی۔ جاوید بھائی ایک منٹ بھائی، آپ کو اچھا نہیں لگ رہا کیا؟ جس کو اچھا نہیں لگ رہا ہاتھ اٹھائے یار، اتنا خوبصورت کلام پڑھا جا رہا ہے میرے بھائی، آپ بالکل خاموش بیٹھے ہیں، ایک بار سبحان اللہ کہے تمام لوگ، ایسے نہیں، ہاتھ اٹھا کے کہیں سبحان اللہ، سارے کہیں سبحان اللہ۔ پڑھیں جاوید صاحب، بہت اچھے ماشاءاللہ۔ کسی دن حق تعالی کی عنایت ہو ہی جائے گی، کسی دن حق تعالی کی عنایت ہو ہی جائے گی، ہمیں آقا کے روزے کی زیارت ہو ہی جائے
ماشاءاللہ اب ایک شعر مولانا ندیم اختر راہی صاحب جی آپ کی خوبصورت نظامت کے اندر پہلی مرتبہ یہ کلام پڑھ رہا ہوں، اور یہ شعر بہت خوبصورت ہے انشاءاللہ آپ خود تائید کریں گے اس شعر کی بطور خاص ملاحظہ فرمائیں کہ خدا کے سامنے سرکار جب آنسو بہائے، ارے واہ، خدا کے سامنے سرکار، خدا کے سامنے سرکار جب آنسو بہائیں گے، خدا کے سامنے سرکار جب آنسو بہائیں گے، گنہگاروں کی محشر میں شفاعت ہوگی، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ کریم، جناب جاوید ضیاء زندہ باد، کیا کہنے ہیں ماشاءاللہ۔ پھر پڑھیں شعر کو آپ مکرر کریں بھائی، واہ جزاک اللہ خیر۔ کسی دن حق تعالی کی عنایت ہو ہی جائے گی، ماشاءاللہ، خدا کے سامنے سرکار جب آنسو بہائیں گے، خدا کے سامنے سرکار جب آنسو بہائیں گے۔ شعر بطور خاص ملاحظہ فرمائیں۔ جی جی عطا فرمائیں ارشاد۔ کسی دن حق تعالی کی عنایت ہو ہی جائے گی، ہمیں آقا کے روضے کی زیارت ہو ہی جائے گی، خدا کے سامنے سرکار جب آنسو بہائیں گے، ماشاءاللہ، گنہگاروں کی محشر میں شفاعت ہو ہی جائے گی۔ اس کلام کا ایک شعر بہت خوبصورت ہے، حضرت مولانا مفتی قاضی عبدالحدی صاحب، اس شعر کو پڑھ کے میں دوسرا کلام مجھے پڑھنا ہے، بطور خاص ملاحظہ فرمائیں، اور اس شعر کے اگر اس شعر کے اوپر انشاءاللہ عمل کر لیا جائے تو دنیا کامیاب ہو جائے گی، ارے واہ، پوری دنیا کامیاب ہو جائے گی۔ مولانا راہی صاحب بطور خاص ملاحظہ متن گوش، کہ میرے سرکار میرے سرکار کی سیرت اگر پڑھ لے جہاں والے، بھائی واہ کیا مشورہ، میرے سرکار کی سیرت اگر پڑھ لے جہاں والے، میرے سرکار کی سیرت اگر پڑھ لے جہاں والے، میرا دعویٰ ہے ان کو بھی محبت ہو ہی جائے گی، میرا دعویٰ ہے ان کو بھی محبت ہو ہی جائے گی۔ بہت اچھے ماشاءاللہ، پڑھتے رہے ماشاءاللہ۔ ایک نعرہ لگائے بھائی قاری جاوید کے لیے، نعرہ تکبیر،
ماشاءاللہ بہت اچھا کلام پڑھ رہے ہیں، زندہ باد. بہت شکریہ، اللہ سلامت رکھے. ایک مطلع، ایک شعر، 2-3 شعر اور بطور خاص ملاحظہ فرمائے. جی عطا کریں صاحب ارشاد عالی. کہ دل یہ کہتا، دل یہ کہتا ہے، دل یہ کہتا ہے روز سینے میں. اسٹیج پر حضرت مولانا مفتی مجاہد صاحب تشریف لے آئے ہیں اور دیگر علماء. جی جی عطا کریں صاحب ارشاد عالی. مجھے لگتا ہے کہ اس کلام کا یہ صحیح وقت ہے پڑھنے کا، کیونکہ علماء اسٹیج پر موجود ہیں اور یہ جو بچے کھڑے ہوئے ہیں، آپ پنڈال کے اندر بیٹھ جائیں. میرے دوست قریب قریب کو مل کے بیٹھ جائیں تاکہ حضرت والا تشریف لانے والے ہیں تو انشاءاللہ اس سے پہلے یہ پنڈال بھی بھر جائے اور ماحول خوبصورت سا ہو جائے. مولانا دیم اختر راہی صاحب بطور خاص ملاحظہ فرمائے. جی جی نوازش. ایک چیز کا حساب لیا جائے گا، لیکن اس سے پہلے یہ شعر بطور خاص ملاحظہ فرمائے انشاءاللہ. دل یہ کہتا ہے، جی دل یہ کہتا ہے روز سینے میں. دل یہ کہتا ہے حاجی احمد صاحب، آپ یہ کا سینے دل میں جب سے معلوم ہوا ہے کہ آپ کا بلاوا پھر سے آنے والا ہے، تو دل آپ کا اندر اندر کیا کہتا ہے، کیسے کہتا ہے، وہ آپ کے دل کی ترجمانی بیان کر رہا ہوں. ارے واہ، اگر دل کی ترجمانی حقیقت میں بیان ہو جائے تو آپ کی محبتیں چاہتا ہوں حضرت. ماشاءاللہ ارشاد کہ عالی. دل یہ کہتا ہے روز سینے میں، دل یہ کہتا کہ دل یہ کہتا ہے روز سینے میں، دل یہ کہتا ہے روز سینے میں کہ حاضری ہو، حاضری ہو، حاضری ہو یہ کب مدینہ، حاضری ہو یہ کب مدینے میں. ماشاءاللہ. دل یہ کہتا. اور جو لوگ مدینہ ہو کر گئے ہیں، جزاک اللہ، جو لوگ مدینہ ہو کر گئے ہیں وہاں کی زندگی انہوں نے جو گزاری ہے، 2 4 10 5 دن جو بھی گزاری ہے، لیکن وہاں کی زندگی اور یہاں کی زندگی میں کیا فرق ہے ان لوگوں سے معلوم کریں اس شعر کے اندر بطور خاص. عطا کریں کہ دل یہ کہتا ہے روز سینے میں حاضری ہو کہ لطف آئے گا خوب جینے میں، لطف آئے گا خوب جینے میں کہ حاضری ہو، حاضری ہو کہ جب مدینہ میں حاضری ہو. اور بٹھے کے خوبصورت سے لوگوں، ایک تمنا ہے جاوید ضیاء کی، اور اگر آپ کی بھی تمنا میری تمنا سے مل جائے، میرا عقیدہ ہے کہ انشاءاللہ ہر ایمان والے کی یہی تمنا ہوتی ہے. ایک شعر بطور خاص ملاحظہ فرمائے. جی عطا کریں ارشاد عالی. کہ دل یہ کہتا ہے روز سینے میں کہ شہر طیبہ میں کاش دم نکلے، شہر طیبہ میں کاش دم نکلے کہ وہ بھی رمضان، وہ بھی رمضان، وہ بھی رمضان کے مہینے. دل یہ کہتا ہے روز سینے میں حاضری ہو، اور مشک میں ہے نہ عود میں وہ مہکے،
نعود میں ہے وہ مہک، مشک میں ہے نعود میں وہ مہک کہ ہے جو سرکار، ہے جو سرکار، ہے جو سرکار کے پسینے میں دل یہ کہتا ہے روز سینے میں۔ بہت اچھے بھائی، آخری شعر پڑھ کے آپ سے اجازت جی عطا کریں کہ جام کو سر نبی کے ہاتھوں سے، جام کو سر نبی کے ہاتھوں سے کہ لطف آئے، لطف آئے، لطف آئے گا خوب پینے میں، لطف آئے گا خوب پینے میں، دل یہ کہتا ہے روز سینے میں حاضری ہوگی کب مدینے